نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی منت سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلا شبہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ وابستہ ہے، اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تجھ میں ٹیڑھ پن آ گیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث زبان کے استعمال کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے اور اس حوالے سے تعلیم دے رہی ہے کہ زبان کا استعمال کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جسم کی سعادت اور بدبختی زبان سے جڑی ہوئی ہے۔ زبان سے جو الفاظ انسان نکالتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر پڑتا ہے۔ اگر اچھی بات ہوگی تو اس کے نتیجے میں اس کا جسم عافیت میں ہوگا، اور اگر بری بات ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو بدبختی اور بدنصیبی ہوگی وہ جو ہے اس کے جسم پر ظاہر ہوگی۔ مثلا انسان جب زبان درازی کرے، گالم گلوچ پر اتر آئے، تو اس صورت میں اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جھگڑے کا، فساد کا۔ تو جھگڑے اور فساد میں مار کٹائی، تو مار کٹائی کا سارا اثر جو ہے وہ جسم کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہر صبح جسم کے تمام اعضاء زبان سے یہ منت کر رہی ہوتی ہے کہ تم اگر درست رہی تو ہم بھی عافیت میں رہیں گے، اور اگر تم نے ٹیڑھ پن دکھا دیا تو اس کے نتیجے میں اس کا وبال جو آئے گا، اس وبال میں ہم بھی گرفتار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک اہم نعمت زبان کی نعمت ہے۔ زبان قلب اور ذہن کی ترجمان ہے۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کا اظہار زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ زبان کے درست استعمال پر اجر و ثواب ہے اور اس کے غلط استعمال پر گناہ ہے۔ احادیث میں اس کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کی گفتگو بہترین اور پرتاثیر ہونی چاہیے۔ فضول اور لا یعنی گفتگو سے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول باتوں کو چھوڑنا انسان کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دوسرے انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں، لہٰذا اپنی زبان کا استعمال اس طرح کرو گے کہ اس کے نتیجے میں کسی دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ زبان کا زخم لوہے کے نیزے کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ لوہے کے نیزے کا زخم دوا سے بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا جو زخم ہوتا ہے وہ پھر آسانی سے نہیں بھرتا۔ اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو پست قد کہہ دیا، یعنی چھوٹے قد والی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ زبان کا اگر درست استعمال ہوگا تو وہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے برعکس کوتاہی پر اندیشہ ہے کہ جہنم میں چلا جائے۔ اور یہی بات دوسری حدیث میں اس طرح واضح کی کہ کثرت سے جہنم میں لے جانے والی چیز زبان اور شرمگاہ ہے۔ ایک موقع پر سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سب سے زیادہ خطرے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران موجود ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لہٰذا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ قیامت کے دن اپنی گفتگو کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے۔ ایک موقع پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد کے متعلق تفصیل سے بیان فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ تو معاذ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روک کے رکھو۔ تو اس پر انہوں نے عرض کیا، کیا ہم زبان کے ذریعے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو کے سوا اور کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا غلط استعمال انسان کے اعمال مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد وغیرہ کو برباد کر دیتا ہے اور جنت کے بجائے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ ہمیشہ دوران گفتگو تدبر اور تفکر کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ زبان کی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو دنیا اور آخرت کے آلام اور مصائب سے دوچار کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی ایک بات کرتا ہے اور اس میں غور و فکر نہیں کرتا، اور وہ اس بات کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی طرف گر جاتا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جس میں زبان کی حفاظت اور اس کے غلط استعمال سے روکا گیا ہے، اور اس حوالے سے لاپرواہی پر اسے جو ہے تنبیہ کی گئی ہے۔ زبان کے گناہ ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، فحش گوئی کرنا، گالی دینا، طعنہ دینا، تہمت لگانا، کسی کا راز ظاہر کرنا، کسی پر لعنت کرنا، کسی کی جھوٹی تعریف کرنا، بد دعا دینا، ناحق بات، ظلم کی بات کرنا، گانے گانا، جھوٹی قسم کھانا، بہتان لگانا، فضول لغو باتیں کرنا، جھوٹے وعدے کرنا، افواہیں پھیلانا، زبان سے کسی کی نقل اتارنا، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی متعدد زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے وبال بنتے ہیں۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے
کہ اپنی زبان کو ان تمام گناہوں سے پاک اور صاف رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو، یعنی زبان سے ذکر الہی کا ورد مستقل جاری رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے زبان کے عمدہ اعمال وہ یہ ہیں: قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر الہی کا اہتمام کرنا، درود شریف پڑھنا، لوگوں کو صحیح بات کی تلقین کرنا، نیکی کی طرف بلانا، سچ بولنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے لیے قیامت کے دن اجر ثواب کا ذریعہ ہوں گے۔ لہٰذا گناہوں سے اپنی زبان کو پاک رکھے اور عمدہ اعمال جو زبان کے ہیں ان کو اختیار کرے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشبختی اسے نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔